نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نصر من الله وفتح قریب۔ میں حاجہ سیدہ ام علی اپنی تمام جنت کی طلبگار دوستوں فرینڈز فار جنہ کو ایمان، عافیت، برکت اور آخرت کی تمام کامیابیوں کی دعاؤں کے ساتھ اس دورہ قرآن کی آج کی کلاس کا آغاز اللہ رب العزت کی بھرپور مدد کی دعا اور یقین کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پورے سفر میں ہمارا مددگار اور معاون ہو۔ اللہ ہم سب کی بہترین حفاظت فرمائے ہر شر سے، ہر حاسد سے اور ہر شیطان سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، اولاد، والدین، شوہر، بہن بھائیوں کو اپنے مقربین میں، مخلصین میں اور اپنے محسنین میں شمار فرما دے اور ہمارے جنت کے راستے بے حد آسان اور خوبصورت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ کل الحمدللہ رب العالمین ہم غور کر رہے تھے کہ تدبر کیا ہے۔ ہم نے اس کے اوپر کل غور کیا کہ قرآن کی جو اصل چیز قرآن نے ہم سے چاہی ہے، اللہ رب العزت نے اصل جو چیز ہم سے چاہی ہے اس قرآن کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ ہم تدبر کریں، ہم تفکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں پیدا کیا، ہماری جو ذات ہے، ہماری اپنی ذات، ہمارا اپنا جسم، ہمارے اس جسم کے اندر موجود تمام طرح کے فنکشنز، ٹھیک ہے، ان پہ ہم غور کریں۔ ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے وہ کتنی پیاری ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی مکمل ہے، اور اس کے ایک ایک رنگ پہ، اس کی ایک ایک چیز پہ، اس میں تو ایک ایک چیز کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اتنی خوبصورت مکمل بہترین کائنات بنا کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے۔ ایسے ایک یوزلیس وقت نہیں ہے جو گزار کے چلے جانا ہے۔ ہم نے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے رنگوں کو تلاش کر کے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو تلاش کر کے، ٹھیک ہے، اس کی رحمتوں کو تلاش کر کے، اور اس کے بعد ہم نے اس کی ذات اقدس پہ غور کر کے اپنے دل میں اس کا عشق پورا کا پورا ہم نے بٹھا کے اس کے بعد یہاں سے جانا ہے انشاءاللہ۔ میں اس چیز سے دوبارہ کنیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ تدبر ہے کیا۔ تدبر ایک مزدور بھی کر سکتا ہے، تدبر ایک کچن میں کھانا بنانے والی خاتون بھی کر سکتی ہے، تدبر ایک گھر میں جو ہماری میڈ ہے وہ بھی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک مخصوص کام کے لیے چنا ہے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ اس بندے کے صبر کو آزمایا ہے کہ کیا میں نے اس کو جس حالت میں پیدا کیا ہے یہ اس پہ مجھ سے راضی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے اندر اس کو خوشیاں بھی دے دی ہیں، اسی چیز کے اندر اس کو سکون بھی دے دیا ہے، اسی چیز کے اندر اس کو مہارت بھی دی ہے، اور اسی چیز کے اندر اس کو وہ تمام طرح کے رنگ دیے ہیں جن کو وہ انجوائے کر سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ شکوہ ایک منسٹر سے لے کے ایک مزدور تک کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ منسٹرز کے لیے آسمان کا رنگ اور تھا اور مزدور کے لیے اور تھا، بادل منسٹرز کے لیے اور طرح آتے تھے اور ایک مزدور کے لیے اور طرح آتے تھے، بارش کسی پریزیڈنٹ کے لیے اور طرح برستی تھی اور ایک خاک روب کے لیے کسی اور طرح برستی تھی۔ جو اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے اس میں سورج کا رنگ جو امیر ہیں ان کے لیے کچھ اور تھا اور غریبوں کے لیے کچھ اور تھا، ٹھیک ہے، پرندے امیروں کو کچھ اور طرح کے دکھائی دیتے تھے، غریبوں کو کچھ اور طرح کے دکھائی دیتے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں سانس لینے والا ہر انسان، اللہ تعالیٰ کی یہی محبت ہے، یہ محبت ہے اللہ کی کہ اس نے سورج کو تمام انسانیت کے لیے جب دنیا میں اللہ نکالتا ہے تو کوئی اس کی روشنی کو اپنے قبضے میں نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ انسان کو اللہ نے بے بس رکھا ہے، یہاں پہ اپنی نعمتوں کو اللہ نے سب کے لیے ایک جیسا رکھا ہے، ہم اس پوائنٹ پہ غور نہیں کرتے۔
کہ اللہ کی جو کائنات ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے، سب کے لیے برابر ہے. ماں باپ سب کے انسان ہی ہیں، انسان کے بدن سے ہی ہر انسان پیدا ہوتا ہے. یہ تقسیم بھی نہیں رکھی گئی کہ امیروں کی پیدائش کچھ اور طرح ہوگی، غریبوں کی پیدائش کچھ اور طرح ہوگی. نہیں رکھی گئی یہ تقسیم نہیں رکھی گئی کہ سورج کی روشنی عمرا کی کچھ اور ہوگی، غربا کی کچھ اور ہوگی. چاند امیروں کو کچھ اور طرح کا دکھائی دے گا، غریبوں کو کچھ اور طرح کا دکھائی دے گا. میں اس پوائنٹ پہ رک کے بات اس لیے کر رہی ہوں کہ ہر انسان سے نیچے بھی بہت سے انسان ہوتے ہیں اور ہر انسان سے اوپر بھی بہت سے انسان ہیں. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس دنیا میں سب سے زیادہ امیر اور بہترین انسان ہوں. ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے نوٹ یعنی کہ پیسے میں دولت دی ہوئی ہے، دوسرے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بہت بہترین دی ہوئی ہے، وہ دولت ہے. تیسرے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذہنی سکون بہت دیا ہوا ہے، وہ دولت ہے. چوتھے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بہت دی ہوئی ہے، اس کے خاندان میں، اس کے ملنے والوں میں، وہ دولت ہے. تو بیسیکلی ہم جب چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں نا، جب ہم اپنی لائف کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہمیں ایک یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی اس پوری کائنات میں جتنے اس کے مظاہر قدرت ہیں، اللہ کی قدرت کے جو مظاہر ہیں اس دنیا میں، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، بادل ہیں، ہوائیں ہیں، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی جو نعمتیں ہیں جو زمین سے ایک ہی طرح اگ رہی ہیں، جو ایک ہی طریقے سے پیدا ہو رہی ہے ساری پیداوار، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں تمام انسانوں کے لیے برابر رکھی ہیں. دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ کے اندر 50 کھرب موجود ہیں تو وہ 50 انسانوں جتنا کھانا ڈائجسٹ کر سکتا ہو. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کے اکاؤنٹ میں 50 کھرب موجود ہیں تو وہ 500 یا 700 انسانوں جتنا کھانا ڈائجسٹ کر سکتا ہو، وہ 500 یا 700 انسانوں جتنی زندگی جی سکتا ہو. ایسا تو نہیں ہے نا. ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی طرح کا دل ہے، ایک ہی طرح کے سارے سسٹم ہیں جو انسان کے اندر ان بلٹ ہے، چاہے وہ اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، چاہے اس کا ریسپیریٹری سسٹم ہے، چاہے اس کے کڈنیز ہیں، چاہے اس کی آئیز ہیں. ایک ہی جیسے سسٹم ہے جو ہر انسان کے اندر ان بلٹ ہے. دوسری چیز، ایک ہی جیسے مظاہر ہیں جو ہر انسان دیکھ رہا ہے. سورج، چاند، آسمان، ہوائیں، بادل، بارشیں، سبزہ، ٹھیک ہے، جو زمین سے اگ رہا ہے، اور مختلف اللہ کے جتنے مظاہر ہیں قدرت کے، جتنے مظاہر قدرت ہیں، صبح ہے، رات ہے، شام ہے، ایک ہی طرح سب انسانوں کو نظر آ رہی ہے نا. اب اس میں سے ڈیفینیشن چھوٹی سی فرق کیا ہے جس پہ ہم نے راضی رہنا ہے، وہ چھوٹی سی تقسیم کیا ہے کہ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر بن جاتا ہے، کسی انسان سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے کہ وہ ایک بہترین ٹیچر بن جاتا ہے، کسی انسان سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے کہ وہ ایک بہترین سرجن یا بہترین ڈاکٹر بن جاتا ہے، کسی انسان سے اللہ رب العزت نے اس کو یہ ڈیوٹی دی ہے کہ وہ ایک بہت بہترین آرٹسٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی بھی دی ہے کہ وہ ان سب لوگوں کا خدمت گزار بن جاتا ہے، وہ ان سب لوگوں کے لیے خدمت کرنے والا، محبت کرنے والا بن جاتا ہے. اب یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں نا. اچھا، اب اگر جو خدمت گزار ہے اس کا ہارٹ ڈیفرنٹ ہوتا، یا اس کی آنکھیں اللہ کے مظاہر نہ دیکھ پاتی، یا اس کے رشتے اللہ نے نہ بنائے ہوتے، یا سکون کا لیول اللہ نے ایک جیسا نہ رکھا ہوتا، پھر تو کوئی پریشان ہوتا. آپ یہ دیکھیں، میں کبھی کبھی نا اس چیز کو آبزرو کرنے کے لیے ڈسکشنز کرتی ہوں لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ایز اے رائٹر بھی جب میں نے لکھا تو رائٹر کو ہر طرح کے مکتبہ فکر کے لوگوں سے اس کی نا ڈسکشن بہت ہونی چاہیے تاکہ وہ ہر طرح کا ڈائلاگ لکھ سکے. اس کو سمجھ میں آئے کہ میں نے اگر ایک خاک روب کا ڈائلاگ لکھنا ہے تو میں اس کے کریکٹر میں جاؤں گی پہلے، پھر میں اس کی فیل لے کے لکھوں گی نا، اس کا لہجہ، اس کی فیلنگز تبھی لکھ سکتی ہوں. تو رائٹر کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اس کی آبزرویشن بہت شارپ ہو اور وہ ہر کسی کی لائف میں پہلے جینا سیکھے، پھر وہ کریکٹر لکھے. تو بلیو می میں نے تو جتنے یہ دیکھے ہیں نا، بہت غریب لوگ، اگر آپ ایک جو انسان جس کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ لگائی ہے نا کہ اس نے گٹر صاف کرنے ہیں، اگر آپ اس سے بھی ڈسکشن کریں گے نا، وہ اپنے کام میں ایکسپرٹ ہوگا، پھر وہ اس کی ٹیکنیکلٹیز آپ سے ڈسکس کرے گا، پھر وہ کسی جگہ جہاں پہ اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہوگا، لوگوں کو بچا لیا ہوگا ان کے گھروں کو خراب ہونے سے، ان کی سڑکوں کو خراب ہونے سے، ٹھیک ہے، اس جگہ ماحول میں تعفن پھیلنے سے، وہ اپنے کارنامے بتائے گا. اور آپ یقین کریں، اس کی فیملی میں بیٹھ کے اس سے ڈسکشن کر کے دیکھیں، جو محنت کر رہا ہے نا، اس کی خاک روب کی عزت، اس گٹر صاف کرنے والے کی عزت، اس سے بھی کوئی اور کام کرنے والے کی عزت اس کی فیملی کے اندر اتنی ہی ہوتی ہے. وہ اسی طرح بیٹھ کے اس سے سن رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہمارا باپ ہے یہ کام کر کے آیا، اچھا اس کام میں یہ چیز ٹیکنیکل تھی،
اسی طرح ایک شخص ریڑھی لگا رہا ہے، اگر آپ اس سے اس کی ڈسکشن کر کے دیکھیں نا زندگی کے معاملات پہ، تو وہ اس کے سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آپ کو بتائے گا کہ فلاں موسم میں یہ چیز ایسے خراب ہو جاتی ہے، فلاں میں یہ ایسے ٹھیک رہتی ہے، میں اس کو بچانے کے لیے میں نے یہ کیا، میں نے اس کو آگے پہنچانے کے لیے یہ کیا. وہ بھی ڈسکس کرے گا کہ میں نے کسی غریب کو ایک کنو کھلایا، کسی غریب کو ایک آم کھلایا، کسی غریب کو میں نے ایک خربوزہ فری میں دیا. تو وہ ڈسکس کرے گا میں نے بہت بڑی انسانیت کی خدمت کی، اور کی ہوتی ہے وہ بہت بڑا صدقہ ہے اس بندے کے لیے، جس کی کل کائنات وہ اس ریڑھی کے اوپر رکھے ہوئے فروٹس ہیں، جس کی کل کائنات اس ریڑھی کے اوپر رکھی ہوئی سبزی ہے. تو بیسیکلی نا ہم جب اس تقسیم کو نہیں سمجھتے، اسی کو تدبر کہتے ہیں، اسی کو تدبر کہتے ہیں کہ جب ہم اس تقسیم کو نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ نے مجھے جس کنڈیشن میں پیدا کیا ہے میرے لیے یہی بیسٹ ہے. مجھے اپنے سے نیچے والوں کو تو دیکھنا ہے، ان کی خیر کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کے لیے مجھے کام کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کے لیے مجھے بیسٹ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن مجھے ان وسائل میں اپنے سے بہت اوپر تک لوگوں کو نہیں دیکھنا. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ میں دیکھوں اس وقت جب میں بار بار وہ بات کر رہی ہوں نا. اب آپ اس اینگل سے ہو سکتا ہے آپ نے ابھی تک قرآن نہ پڑھا ہو سکتا ہے اس اینگل سے آپ نے ابھی تک لائف کو نہ دیکھا ہو، کہ آپ ایک دفعہ یہ سوچ کے دیکھیں کہ جب میرے رب کی تقسیم برابر ہے، ہمارے گھر میں جو بھی ہماری ہیلپر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی سورج اسی طرح ہے، ان کے لیے بھی چاند اسی طرح ہے، ان کے لیے بھی آسمان اسی طرح ہے، ان کے لیے بھی تمام طرح کے معاملات اسی طرح سے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جب پوری کائنات ہر انسان کے لیے ایک جیسی ہے، پھر ہم پریشان ہوں کیوں؟ ہم جہاں جیسے جس جگہ زندہ ہیں، جب پوری کائنات کے مظاہر اللہ نے ایک جتنے دیے ہوئے ہیں، جب ہیومن باڈی اللہ نے ایک جیسی دی ہوئی ہے، جب ایموشنز اللہ نے ایک جیسے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جب زندگی میں جو گرو کرنا ہے وہ ایک ہی طرح ہے ساروں کے لیے، تو پھر ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس چیز سے کہ ہمیں کس جگہ پہ پلیس کیا گیا ہے؟ ہم جس جگہ پہ پلیس ہیں بس ہمیں اپنا بیسٹ ٹیسٹ کرنا ہے، ہمیں بہترین کرنا ہے. ہمارا کرائیٹیریا ہے کیا؟ ہم آنسریبل ہیں کن پہ؟ اپنی ذات کے لیے کہ خود پہ ظلم نہیں کرنا. اسلام اس چیز پہ آنسریبل ہے ہم اللہ کو، کہ اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، اپنی بساط سے بڑھ کے اپنے لیے سوچوں کو گہرا نہیں کرنا، دکھوں کو گہرا نہیں کرنا، دل کو اتنا اس کے اندر انوالو نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کو یہ دل بہت پیارا ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اس دل کو بنایا ہے ہمیں اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے وہ کام لے لے گا. اللہ رب العزت نے جتنی سانسیں دی ہیں یقیناً ان کا استعمال لکھا ہے اللہ نے، اور جہاں استعمال لکھا ہے ہمیں بیسٹ ٹیسٹ استعمال کرنا ہے اور اس پہ ہمیں خوش رہنا ہے. تو سب سے پہلے تو انسان ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے جب وہ اس چیز کو اس طرح لینے لگتا ہے. دوسری چیز، پھر وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، اس کا دائرہ کار ہے کیا؟ اس کی اپنی ذات، اس کی اپنی امیجیٹ فیملی یعنی میاں بیوی اور بچے، اس کے بعد اس کا سسرال، ننیال اور ددیال، یہ بیسیکلی اس کی جن پہ وہ، اور اس کے نیبرز اور اس کے ماتحت جو ملازم ہیں وہ، یہ اس کا وہ سرکل ہے جس پہ وہ اللہ کو آنسریبل ہے، اور اس کی فرینڈز جو اس کے ساتھ زندگی میں چل پڑے، یہ اس کا وہ سرکل ہے جس پہ وہ اللہ کو آنسریبل ہے. اب ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے. جب ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے کہ اللہ نے جہاں رکھا ہے، جیسے رکھا ہے، یہی بہتر ہے. آپ بلیو کریں، یہ اس وقت اگر ایک زندگی ہمیں وہ جینے کے لیے دے دی جائے نا، یہاں سے اٹھا کے، اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اللہ کا کروڑوں دفعہ احسان کہ ایسا نہیں ہوتا. ورنہ اگر ایسا ہوتا نا کہ یہاں سے سڈنلی انسان کو ٹرانسفر کیا جاتا، کہ ایک دم ہم پاکستان سے امریکہ گئے اور ایک دم ہم ایک خاکروب جو ہے اس کو وہاں کسی صدر کا درجہ دے دیا گیا، وہاں کے کسی صدر کو اٹھا کے کسی اور کنٹری کے اندر ایک خاکروب کا درجہ دے دیا گیا، یا کسی ملکوں کے اندر آپس میں ہوا کے ذریعے انسان ٹرانسفر ہو رہے ہیں، یا وہ کسی اور چیز کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، آپ بتائیں ہماری لائف میں مزہ کیا ہوتا؟ کیا مزہ ہوتا؟ ہم اتنے انسیکیور ہوتے کہ پتہ نہیں اس وقت ہم اس طرح جی رہے ہیں. ہر ایک کا ایک کریکٹر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود لکھا ہوا ہے. اس کو اپنے کریکٹر میں اپنا بیسٹ دینا ہے، اس کو اپنے کریکٹر میں بیسٹسٹ لائف جینی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی کائنات کا مشاہدہ کرتے ہوئے، اس پہ تدبر کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، ایک عورت کو اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اس کا وہی کریکٹر بیسٹ تھا. اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی شادی نہیں کروائی، اس کا وہی کریکٹر بیسٹ ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اکیلا سنگل پیرنٹ بنا دیا ہے، اس کو اپنے حالات سے خود لڑنا ہے، اس کے لیے وہی جگہ بہتر ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی جگہ کے اوپر ایک بہت بڑی ریاست کے اوپر ایک عورت کو کھڑا کر دیا یا ایک مرد کو کھڑا کر دیا، اس کے لیے وہی بہتر ہوگا.
ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرے رب نے مجھے جس حالت میں زندہ رکھا ہے میرے لیے یہی بہترین ہے. اور بلیو می، میں نے اپنی لائف سے سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بہت سے غم نہ دیتا، یا اللہ تعالیٰ اگر بہت سے راستوں سے نہ گزارتا، یا اللہ تعالیٰ اگر بہت سے تجربات نہ کرواتا، تو یقین کریں مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اور جب میں ان ساری چیزوں کو پلٹ کے دیکھتی ہوں نا، اور میں اس ایک نعمت پہ غور کرتی ہوں کہ الحمدللہ قرآن کریم سمجھ میں آیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دل تک اتارا، مجھے وہ سب غم، سب خوشیاں، سارے سفر بہت چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں. کیونکہ جنت کے لیے جو چیز ضروری ہے نا، وہ تو ہم نے ساتھ یہی کما کے لے کے جانا ہے. اس قرآن کی گواہی یہی کما کے لے کے جانا ہے، ایک خوبصورت موت کا ذائقہ یہی کما کے لے کے جانا ہے ہم نے، ایک بہت پیاری قبر، ایک بہت پیارا حشر کا دن، ایک بہت پیاری جنت. تو دنیا میں اس سے زیادہ اس دنیا کو امپورٹنس دیں کیوں؟ ہم نے اپنا کریکٹر، ہم نے خود کو ڈسکور کرنا ہے. سب سے پہلا کام، اس کو تدبر کہتے ہیں. ہم نے خود کو ڈسکور کرنا ہے کہ بیسیکلی مجھ سے اللہ نے چاہا کیا ہے، میرے سرکمسٹانسز میں میرا رول کیا ہے. ہم نے سب سے پہلے خود کو ڈسکور کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کی کائنات پر تدبر کرنا ہے، اس کا بے پناہ شکر کرنا ہے کہ یا اللہ رب العزت آپ کا کروڑوں دفعہ شکر، آپ نے آسمان کو، زمین کو، سورج کو، چاند کو، ان سب نعمتوں کو تو ایک برابر رکھا ہے. یا اللہ کتنی بڑی نعمت ہے آپ کی، اللہ رب العزت کتنی بڑی نعمت ہے آپ کی. اسی طرح سے اللہ پاک آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ نے تمام انسانوں کو ایک ہی طرح کا اسٹرکچر، ایک ہی طرح کی ساری مشینری دے کے بھیجا. اللہ پاک آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر ان انسانوں میں سے یا اللہ رب العزت آپ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں چن لیا. آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے یا رب، کیسے شکر ادا کریں میرے پیارے اللہ. اس کے بعد اس امت کے اندر ان چنے ہوئے لوگوں میں چن لیا جو قرآن کو پڑھا رہے ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں. آپ لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، مجھے بتائیں اس سلیکشن پہ کہ اس وقت کتنی اربوں خواتین میں سے، کروڑوں خواتین میں سے کتنی خواتین ہیں جو قرآن پڑھ رہی ہیں، کتنی خواتین ہیں جو قرآن کے لیے کام کر رہی ہیں، کتنی خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. اچھا، اس کے بعد اس پہ کروڑوں دفعہ شکر بھی کرنا ہے، کروڑوں دفعہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرنا ہے. اور ہم نے بار بار اس چیز کے اوپر بہت زیادہ غور بھی کرنا ہے کہ جس انسان سے اللہ تعالیٰ جو کام لے رہا ہے نا، دیکھیں اگر کوئی سرجن ہے نا، کسی جگہ پہ سرجری کر رہا ہے ایک ڈاکٹر، ٹھیک ہے، اور وہ اس وقت قرآن نہیں پڑھا رہا، تو اس کا مرتبہ ہمارے مرتبے سے کم نہیں ہے اگر وہ اللہ کو نہیں بھولا. اگر کوئی سرجن قرآن اپنی سرجری کرتے ہوئے اسے اپنا رب یاد ہے تو وہ بھی اللہ کا ایک ولی ہے. اگر کوئی انسان فصل بیج رہا ہے، بیج زمین میں بو رہا ہے اور اس سے فصل اگا رہا ہے اور اس سے وہ فصلیں اگا کے انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کا ایک ولی ہے. اگر کوئی انسان ایک جگہ پہ کوئی بھی وہ سبجیکٹ پڑھا رہا ہے جس میں قرآن ہے ہی نہیں، لیکن وہ انسانیت کو سپورٹ کرنے کے لیے سبجیکٹس ہیں سارے، ٹھیک ہے، وہ اپنا سبجیکٹ پوری محنت کے ساتھ، پوری جاں فشانی کے ساتھ پڑھا رہا ہے اور اپنے رب کو نہیں بھولا ہوا، تو وہ اللہ کا ایک ولی ہے. یہ تقسیم ہم بالکل بھی نہیں کر سکتے کہ صرف قرآن پڑھانے والے یا صرف یہ کام کرنے والے ہی اللہ کے نزدیک پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر وہ بندہ بہت پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام کے اندر جس جگہ پہ اللہ نے اس کو رکھا ہے اس جگہ پہ راضی ہے اور اللہ کی یاد دل میں رکھ کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے اور پوری جاں فشانی کے ساتھ سر انجام دے رہا ہے. تو میری فرینڈز، اس چیز پر جب ہم غور کرنا شروع کرتے ہیں نا، پھر یقین کریں ہم ایک مطمئن زندگی گزارنی شروع کر دیتے ہیں، اطمینان والی زندگی. ہم بہت خوش ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں پیدا کیا ہے، جیسے پیدا کیا ہے، جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہی بیسٹ ہے، ہمیں وہی کرنا ہے، اسی میں خوش رہنا ہے، اسی میں خوشیاں ڈھونڈنی ہے. اور اچھا یاد رکھیے گا، بڑی بڑی خوشیوں کی تمنا میں نا کبھی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اگنور نہیں کرتے. اچھا، ہم نے بڑی بڑی خوشیوں کی تمنا میں نا بیسیکلی ہم یہ بھی غلطی کرتے ہیں، اس کو بھی تدبر کہتے ہیں، اس کو بھی غور کہتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس سانس جو ہے نا وہ گنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے موت کا، مقرر کیا ہوا ہے وقت موت کا، ٹھیک ہے. ایک ایک سانس امپورٹنٹ ہے، ایک ایک سانس امپورٹنٹ ہے کہ یہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سوچتے ہوئے، اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرتے ہوئے ایک ایک سانس جو ہے یہ بسر ہو جائے، ٹھیک ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ اس چیز پہ ٹرینڈ نہیں کرتا. ہم بچوں کے دلوں میں، ابھی وہ پلے گروپ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں میں تمنا پیدا کر دیتے ہیں کہ تم پوزیشنز لو، تم فرسٹ آؤ، فرسٹ آؤ. ان بیچاروں کا بچپن ویسٹ ہو جاتا ہے اس چیز کے اندر. حالانکہ ہم نے ان کو صرف یہ گائیڈ کرنا ہے کہ اچھا پڑھو، اچھا پڑھو بس. اور اپنی جو ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے کہ سچ بولو،
پیشنس ہونا چاہیے، شیئرنگ آنی چاہیے، پروڈکٹیو ہونا چاہیے، کریٹیو ہونا چاہیے. ہم ان چیزوں پہ کام نہیں کرتے اور ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ اس اسکول کا جو بھی فرسٹ آنے کا کرائٹیریا میرا بچہ اس پہ پورا اتر جائے تو بہترین ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے اسکول کا کرائٹیریا ہی بہتر نہ ہو. بیسیکلی ہم نے اس چیز کے اوپر خود کام کرنا ہے کہ ہماری اپنی جو شخصیت ہے یا ہماری اولاد کی شخصیت ہے اس کو بہت بڑی بڑی خوشیوں کی تمنا کے انتظار میں وقت کو ضائع نہیں کر دینا. ہم ایک خوشی پلان کر لیتے ہیں کہ 15 سال بعد یہ خوشی ملے گی، درمیان کے 15 سال ہم خوش رہنا چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اس وقت پلٹ کے دیکھیں، زندگی پہ غور کر کے دیکھیں، 1 منٹ کے لیے رکتے ہیں یہاں پہ، اپنے بچپن پہ غور کر کے دیکھیں. وہ جو چھوٹے چھوٹے کھلونے تھے جن سے ہم کھیلتے تھے، جب دنیا کی کوئی اور ٹینشن ہمارے دماغوں میں نہیں تھی، کیا وہ خوشیاں نہیں تھیں؟ کیا وہ خوشیاں نہیں تھیں؟ ماں باپ کے ساتھ جینا، ان کے ساتھ خوش رہنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ ہنسنا، کیا وہ خوشیاں نہیں تھیں؟ اسی طرح سے ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے اسکول کے دوست جن کے ساتھ ہماری کیا شیئرنگ ہوتی تھی، کیا شیئر کرتے تھے ہم جا کے، تھوڑا سا لنچ شیئر کر لیا، تھوڑی سی باتیں کرنی. 20 منٹس کی بریک ہوتی تھی، 20 منٹس کی بریک. 20 منٹس کی بریک میں کتنے سارے بچوں سے باتیں کر کے، کھیل کے، کھا کے، پی کے ہم فریش ہو کے دوبارہ پڑھنا بھی شروع کر دیتے تھے. کتنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں، کتنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں. اس کو تدبر کہتے ہیں. ہم نے اس وقت اگر ہم ہنسے ہیں، اگر ہمارے ماں باپ نے ہمیں ہنسنا اور خوش ہونا سکھایا تھا، اگر ہم نے نئی بڑی بڑی ڈریمز کو بنا کے، بڑی بڑی تمناؤں کو پال کے اپنا وہ وقت ضائع نہیں کیا، اس کا مطلب ہم سیڈسٹ نہیں تھے، ہمیں خوش رہنا آتا تھا. اور اگر ہم ایسے ہیں کہ ہم جس حال میں زندہ ہیں، ہم نے اگلی 500 خواہشات پالی ہوئی ہیں اور اس وقت میں ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے، ہم اپنے رول پہ ہی راضی نہیں ہے. مجھے بتائیں، اللہ کی تقسیم غلط نہیں ہو سکتی نا؟ اللہ کی تقسیم تو غلط نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی بنائی ہوئی، تو ہماری تقدیر کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ ہماری تقدیر کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ ہمیں اس نے جہاں پیدا کیا وہی بیسٹ ہے، اس نے ہمیں جو بنا دیا وہی بیسٹ ہے. اگر ہم محنت کرنے والے ہیں، اگر ہم اپنا ہر دن پوری جد و جہد کے ساتھ محنت کر کے گزارنے والے ہیں، ہمیں خوش رہنا ہے. ہمیں خوش رہنا ہے کہ اب آگے جو بھی سچویشن آئے گی، میرے رب کو میرے لیے وہی پسند ہے. میرے رب کو مجھے اس سے زیادہ کچھ چاہیے ہی نہیں. میرے رب کو مجھ سے کہ میں نے اس کو یاد رکھنا ہے، میں نے اس کو بھولنا نہیں ہے، میں نے اس کی کائنات کے رنگوں کو اس کی محبت میں دیکھنا ہے، میں نے اپنی اولاد کو اس کی محبت میں دیکھنا ہے، میں نے اپنے ارد گرد تمام رشتوں کو اللہ کی محبت میں دیکھنا ہے، اور مطمئن دل کے ساتھ صبح کرنی ہے اپنے رب سے راضی، اور پھر مطمئن دل کے ساتھ شام کرنی ہے. ایسے جو انسان جیے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے نا کہ میرے بندے، آج میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی، تو داخل ہو جا جنت میں. جو ساری زندگی کہتا رہا اللہ جی میں آپ سے خوش ہوں، اللہ پاک میں راضی ہوں، میرے رب اگر یہ دکھ آپ کو اس وقت دینا منظور ہے، میرے رب مجھے اس سے نکال لیں، لیکن میں اس حالت پہ بھی راضی ہوں. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ خوشی دینی، یہ چھوٹی سی خوشی، اللہ یہ ایک پھول میں نے دیکھ لیا، اللہ پاک یہ خوشی میرے لیے کافی ہے. میں نے آپ کی کائنات میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا، میرے لیے یہ خوشی کافی ہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے خوشی کافی ہے کہ ہوا چل رہی ہے. اللہ پاک میرے لیے خوشی کافی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. یا رب میرے لیے خوشی کافی ہے کہ رات ہوئی ہے، اطمینان والی رات ہے. ہم نے گھبرا کے بڑی بڑی خواہشات کا خود کو شکار کر کے، بڑی بڑی تمناؤں کے، جو بیسیکلی نا یہ شیطان ہوتا ہے جو بہت بڑی تمنا دل میں پیدا کرتا ہے، اور پھر اس تمنا کے لیے ہم بہت لمبا عرصہ عجیب حسرتوں میں اور عجیب طرح کی سوچوں میں گزار دیتے ہیں. اس میں زندہ نہیں رہنا. آپ ایک جھونپڑی کے اندر جا کے نا، میں نے یہ وزٹس کیے ہوئے ہیں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے. میرا شروع سے بہت ہی شوق رہا ہے شروع سے سائیکالوجی کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھنے کا. تو پنجاب یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے، تو چونکہ میں ہاسٹل میں رہتی تھی پنجاب یونیورسٹی میں بھی، اور قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی مجھے ہاسٹل میں ہی رہنا پڑا، تو بہت ڈپارٹمنٹس کی بچیوں سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے نا. تو اپلائیڈ سائیکالوجی کے جو میری فرینڈس تھیں وہ زیادہ تر اپلائیڈ سائیکالوجی کی تھیں، اور ان کے ساتھ نا ہم کیونکہ فیلڈ میں ان کو جانا ہوتا تھا، اور پھر مختلف قسم کے ان کو وہاں پہ جو ہیں وہ اپنی اسائنمنٹس کے لیے مختلف قسم کے انٹرویوز کرنے پڑتے تھے، مختلف قسم کے ان کے پروجیکٹس ہوتے تھے. بلیو می، ہم نے بہت زیادہ میزریبل لائف میں، جن کے ظاہر ہمارے نزدیک میزریبل لائف میں، کہ ایک جھونپڑی میں زندہ ایک خاندان، اور اس کے پاس گن کے ایک پتیلی ہے کھانا بنانے کے لیے، چند سٹیل کے گلاس ہیں، 2-4 کپ ہیں، ٹھیک ہے، اور 2-4 چمچ ہیں، 1-2-4-10 پلیٹیں ہیں، 2-4 بستر ہیں اس جھونپڑی کے اندر، ٹھیک ہے، اور چند سوٹ ہیں. یہ ان کی کل کائنات ہے، اور وہ خوش ہیں.
وہ خاندان کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں اپنے، وہ اس جھونپڑی کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں، وہ اپنی ہی جھونپڑیوں کے اندر سوشلائز بھی کر رہے ہیں، وہ وہیں پہ جی کے بڑے ہو کے پروان چڑھ کے شادیاں بھی کر رہے ہیں، پھر ان کی شادیاں بھی پسند ناپسند کی بھی ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر بھی بے حساب خوشیاں ہیں۔ مجھے بتائیں، اگر اس لیول کے اوپر بھی خوش رہا جا سکتا ہے تو جو لیول اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہوا ہے، کیا اس میں خوش نہیں رہا جا سکتا؟ کیا اس میں ہنسا نہیں جا سکتا؟ کیا اس میں ڈپریشن کو نکال کے باہر نہیں کیا جا سکتا؟ اگر ان چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے جواب لے لیا، اگر جواب مانگ لیا کہ ہم کتنے سالوں سے بہتر ہیں، اگر اس چیز پہ ہم اللہ کو آنسریبل ہو گئے کہ وہ میرے بندے جن کے پاس کھانے کی ایک وقت کی روٹی نہیں تھی وہ شکر ادا کر رہے تھے، اور تم اپنے اکاؤنٹس کو بھر کے اپنے گھروں کے اندر چیزوں کے ڈھیر لگا کے بڑے بڑے محلات بنا کے بھی رنجیدہ بیٹھے تھے، اگر اس چیز کے اوپر ہم اللہ کو آنسریبل ہو گئے، ہم کیسے آنسر دیں گے؟ مجھے بتائیں، ہم جواب کیسے دیں گے؟ کیا جواب دے سکیں گے ہم؟ تو بیسیکلی اس کو تدبر کہتے ہیں۔ قرآن نے اس لیے کہا ہے غور کرو، اللہ کی کائنات پہ غور کرو، پھر تقسیم پہ غور کرو، اللہ کی تقسیم پہ غور کرو۔ تو تقسیم یہ ہے کہ مظاہر قدرت سب کے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے، سانس لینے کے لیے آکسیجن سب کے لیے برابر ہے، اللہ کی کائنات کے رنگ سب کے لیے برابر ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کے فیصلے سب کے لیے برابر ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خوراک اگائی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں دیں وہ سب کو ایک ہی طرح ڈائجسٹ ہو رہی ہیں، وہ سب کو ایک ہی طرح سے خوشی دے رہی ہیں۔ جب یہ ساری تقسیم برابر ہے تو چھوٹی سی بس اس تقسیم میں زندہ رہنا ہے نا، چھوٹی سی اس تقسیم پہ راضی رہنا ہے کہ میرے رب نے مجھے رکھا کہاں، میرے رب نے مجھے سورسز کیا دیے، اور میرے رب نے میری ڈیوٹی کیا لگائی، اس چیز پہ راضی رہنا ہے۔ تو پھر کیا ہم راضی نہیں رہ سکتے؟ اور کیوں نہیں رہ سکتے راضی؟ کیوں نہیں رہ سکتے ہم اس پہ راضی؟ تو اگر ہم اس طرح سے جینا شروع کر دیں، اگر ہم زندگی کو اس طرح سے لینا شروع کر دیں، مشکل سے مشکل حالات، ٹف سے ٹف سچویشنز کے اندر انسان اللہ کا شکر گزار رہتا ہے، اپنے آپ سے مطمئن رہتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مطمئن رہتا ہے، اور اسی میں خوشیاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اسی میں خوشیاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے۔ اگر یہ آنکھیں چھین لی جائیں تو ساری زندگی پھر ہم بینائی کا انتظار کریں گے نا، اگر ہم سے یہ کان چھین لیے جائیں تو ساری زندگی پھر ہم اس سماعت کا انتظار کریں گے، اگر ہم سے یہ ایک ہارٹ جو ہے یہ ریپلیس نہیں ہو سکتا، اگر چھین لیا جائے کیا کریں گے؟ جی نہیں سکیں گے، کڈنیز ٹھیک کام نہ کریں کیا کریں گے؟ کس طرح جئیں گے؟ ٹھیک ہے، ایک ایک نعمت اپنی جگہ بے مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کھربوں نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، کھربوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو بیسیکلی تدبر کیا ہے؟ شکر گزار رہنا۔ بیسیکلی تدبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ اس کی محبت میں غور کرنا۔ بیسیکلی تدبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تمام بنائے ہوئے رشتوں پر اس کی محبت میں غور کرنا، اللہ تعالیٰ کے تمام بنائے ہوئے رشتوں کو اس کی محبت میں نبھانا، اس کو تدبر کہتے ہیں۔ اور اس پہ قرآن نے اتنا زیادہ زور اس لیے دیا ہے کہ اگر ہمیں صحیح معنوں میں تدبر کرنا آ جائے تبھی ہم ایک ایجوکیٹڈ انسان بنتے ہیں، ورنہ ہم 100 دفعہ قرآن پڑھ لیں، اگر ہمیں تدبر کرنا نہیں آیا، اگر ہمیں تفکر کرنا نہیں آیا، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق جینا نہیں آیا، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں جینا نہیں آیا، ہمارا 100 دفعہ قرآن پڑھنا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اور اگر ہم نے چند آیات کو ہی اپنے دل پہ لکھ لیا اور اس طرح سے لکھ لیا کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی آ گئی، ہمیں جینا آ گیا، ہمیں لوگوں کے لیے خیر کرنا آ گیا، ہمیں لوگوں کے لیے جو فائدہ مند بننا آ گیا، تو پھر وہ چند آیات ہی ہمارے لیے بہت کافی ہو جائیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن کا میں نے ایک چیز چھوڑ دی تھی، جب میں آپ کو فلسفیز پڑھا رہی تھی نا، تو میں نے ایک چیز وہاں پہ چھوڑ دی تھی، اور وہ مجھے آج پڑھانی ہے، کیونکہ وہ تدبر کے بیچ میں اگر نہ میں پڑھاتی تو ہو سکتا ہے وہ اس وقت آپ کو اس طرح سے سمجھ نہ آتی۔ اس وقت ہم سب کنیکٹ ہوئے ہیں اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقسیم پہ راضی کیسے رہنا ہے۔ تو اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی انسان سے چاہا کیا ہے، فلسفی آف نالج ہے کیا، کس طریقے سے ہم ایک پڑھے لکھے انسان کنسیڈر ہو سکتے ہیں، ایک پڑھے لکھے مسلم ہمیں سمجھا جا سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ہم ان انسانوں میں شمار ہو سکتے ہیں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ کس طریقے سے شمار ہو سکتے ہیں؟ جی، تو جو فلسفی آف نالج ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے کتابوں سے جس طرح معلومات اکٹھی کرتے ہیں نا، مختلف کتابوں سے معلومات اکٹھی کر لی، وہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اعداد و شمار ہم نے کر لیے، پلس مائنس کر لیے،
ہمیں آ گیا، میتھس بھی آ گیا، ہمیں اسٹیٹس بھی آ گیا، اس کو علم نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اصل علم جو ہے نا، اصل جو علم ہے وہ ہوتا کیا ہے. ایک مسلم کے لیے مطلب پوری ڈگری ہم نے کر لی، ایک ڈاکٹر کی پوری ڈگری حاصل کر لی، MBBS کر لیا، یا میں نے سب سے پہلے جو بیسٹ ڈگری ہے اس کی بات کی ہے، پھر آگے اب میں باقی ڈگریز کی بات کر رہی ہوں. ہم میڈیکل سے وابستہ تھے، ہم ڈاکٹر بن گئے. ہم انجینئرنگ سے وابستہ تھے، انجینئر بن گئے. یا ہم AI کو پڑھ رہے تھے، ہم اس میں بہت بڑی کوئی ہم نے ڈگری لے لی. یا ہم جو ہے وہ ایک آرکیٹیکٹ بن گئے بہترین. ٹھیک ہے. یا ہم نے کوئی ایک رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہم نے کسی لینگویج میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا. علم کنسیڈر نہیں ہوگا. یہ علم کنسیڈر نہیں ہوگا. کس وقت تک یہ علم کنسیڈر نہیں ہوگا؟ اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے اس چیز کے اوپر. کس وقت تک یہ علم کنسیڈر نہیں ہوگا؟ اسلام کے نزدیک، قرآن کے نزدیک ایک ایجوکیٹڈ بندے میں 3 کوالٹیز ضروری ہیں. ایک ایجوکیٹڈ بندے میں 3 کوالٹیز ضروری ہیں. ٹھیک ہے. 3 کوالٹیز. اس کو بے شک نوٹ ڈاؤن کر لیں، اس کو بے شک اپنے اوپر اپلائی کر لیں، اس چیز کو بے شک اپنے دل پہ لکھ لیں. اسلام میں ایجوکیٹڈ بندے کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے، ایک ہی ڈیفینیشن ہے. علم آیا ہے اگر، تو وہ ایک انٹلیکچوئل بن جاتا ہے. اگر علم آیا ہے تو وہ ایک انٹلیکچوئل بن جاتا ہے. چاہے وہ ایک ریڈی لگا کے فروٹس کا علم حاصل کر رہا ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک سبزی منڈی کا علم حاصل کر رہا ہو، چاہے وہ ایک کان کے اندر پتھر نکال رہا ہو، چاہے وہ ایک کان کے اندر سے نمک نکال رہا ہو، چاہے وہ ایک جگہ کے اوپر سیاست میں اپنے کارہائے نمایاں انجام دے کے ایک ملک چلا رہا ہو، چاہے وہ ایک میڈیکل کے فیلڈ سے وابستہ ہو، چاہے وہ ایک کسی بھی فیلڈ سے، کسی بھی پروفیشن سے وابستہ ہو. ٹھیک ہے. علم اگر آیا ہے تو اسلام کی ڈیمانڈ یہ ہے، قرآن کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو ایک انٹلیکچوئل بناتا ہے. علم انٹلیکچوئل بناتا ہے. ٹھیک ہے. وہ نارمل انسان سے اوپر جا کے ایک انٹلیکچوئل بن جاتا ہے. انٹلیکچوئل کس کو کہتے ہیں؟ اب ہمیں یہ پتا کرنا ہے کس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل. وہ انسان جس کو اپنے ماضی سے پوری آگاہی ہو، وہ انسان جس کو اپنے ماضی سے پوری آگاہی ہو. سیکنڈ نمبر پہ جو اپنے آج کا تجزیہ کر سکے، اپنے آج کے اندر وہ اینالائز کر سکے کہ اچھا اس وقت میرے سامنے یہ چیلنج ہے، مجھے اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، مجھے اس میں اپنی فیملی کو اس طریقے سے لے کے نکلنا ہے، مجھے اس طریقے سے اس میں اپنے کنٹری کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، مجھے اس میں اس طریقے سے اپنی امت کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. آج کا انالیسس، آج کا تجزیہ. اور آخری تیسری چیز کیا ہے کہ اس کو پورے طریقے سے پتا ہو، وہ پورے طریقے سے ایسٹیمیٹ کر سکے، اس چیز کی ایسٹیمیشن پوری کی پوری اس کو آتی ہو کہ ٹھیک ہے یہ میرا پاسٹ تھا، یہ آج کا انالیسس ہے، میرا فیوچر کیا ہونا چاہیے، میرا فیوچر کیا ہونا چاہیے. اگر ایک انسان کو یہ 3 باتیں پتہ ہیں تو وہ ایک انٹلیکچوئل ہے. ٹھیک ہے. علامہ اقبال کی اگزامپل لے لیجئے. علامہ اقبال کی اگزامپل لے لیجئے. ماضی کا پورا پتہ تھا، بہت لمبی لمبی انہوں نے نظمیں لکھی، بہت لمبی لمبی شاعری کی مسلمانوں کو ان کی ہسٹری یاد کرانے کے لیے. ایز اے مسلم نیشن کو ان کی ہسٹری یاد کرانے کے لیے اقبال نے کیا کیا؟ ماضی کا بتایا، ماضی سے آگاہ ہونا، ماضی کا جاننا. میں پہلے ان کی مثال دے رہی ہوں، پھر اب میں قرآن کی مثال دوں گی. علامہ اقبال ایسے ہی تھے نا، انٹلیکچوئل تھے، ہمارے بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے. ٹھیک ہے. اب ان کو کیا تھا؟ ان کو ماضی کا پتہ تھا، اینالائز کرنا ان کو آتا تھا. وہ اس پکچر کو پڑھ گئے تھے کہ یہاں مسلمان ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے اپنا فیوچر نہیں ڈھونڈ سکتے، اور انہوں نے پاکستان کا تصور دے دیا تھا، اور انہوں نے اس پلس کو پڑھ لیا تھا وقت کی کہ مسلمز اگر الگ ہی اپنا کنٹری بنائیں گے تبھی یہ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے. اور وہ فیوچر کو جانتے تھے، فیوچر کو سمجھ گئے تھے، تبھی انہوں نے بہت بک اپ کیا. سچ بولو، بہت زیادہ بک اپ کیا کہ مسلمان ذاتوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا، کوئی ذات افضل نہیں ہو سکتی، کوئی ذات غیر افضل نہیں ہو سکتی. انسان کا کردار افضل ہوتا ہے، وہ چیز اس کو افضل بناتی ہے. انسان کا جو کریکٹر ہے کہ وہ اس کے اندر کتنی کریکٹر ڈیولپمنٹ اس کی ہوئی ہے، وہ چیز اس کو عظیم بناتی ہے. صرف ایک وہ واحد کرائٹیریا ہے جو اللہ کو پسند ہے، ایک وہ واحد کرائٹیریا ہے جو ہر انٹلیکچوئل کو پسند ہے، ایک وہ واحد کرائٹیریا ہے جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے کسی کے عظیم ہونے کا. کریکٹر ڈیولپمنٹ، اچھا انسان، انسانوں کے لیے پروڈکٹیو، انسانوں کے لیے فائدہ مند، انسانوں کے لیے نفع بخش. ٹھیک ہے. اب آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ رہا ہے، یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن کی فلسفی آف نالج کیا ہے. آپ اگر ایک چھوٹے سے مقام پہ زندہ ہیں لیکن
آپ اپنے کام کو سمجھ گئے ہیں، اپنے ماضی کو جانتے ہیں، یعنی ماضی کو جاننے کا مطلب ہے مطمئن ہے اپنے ماضی سے، مطمئن ہیں اس پہ، آپ جھوٹ بولنے کے عادی نہیں ہیں، اپنے خاندان کو آپ تبدیل کر کے نہیں بتاتے، اپنے خاندان کی چیزوں کو آپ تبدیل کر کے نہیں بتاتے، آپ سچ بولتے ہیں، کیونکہ سچا انسان معاشرے میں جی سکتا ہے نا، ورنہ جیسے ہی لوگ ٹریک کر کے پہنچیں گے وہ کہیں گے یہ تو جھوٹا ہے، تو جب کوئی جھوٹا ہوگا تو کھڑا کیسے ہوگا؟ تو جو سچ بولنے کا عادی ہے وہ اپنے ماضی کو ہمیشہ سچ بتاتا ہے، اپنے خاندان کو ہمیشہ سچ بتاتا ہے، کبھی اس کے اندر جھوٹ ایڈ نہیں کرتا۔ سیکنڈ نمبر پہ وہ انالیسس کرتا ہے اپنے آج کے دن کا کہ اچھا میرے خاندان نے مجھے یہاں تک پہنچایا، میری ڈیوٹی اب میری فیملی کے لیے کیا ہے، اسی خاندان کے لیے پلٹ کے مجھے کیا کرنا ہے، اسی خاندان نے جو روٹس میرے اندر پیدا کیے ہیں اس میں سے جو ٹھیک ہے ان کو مجھے کس طرح سے گرو کرنا ہے، اگر کوئی چیز غلط تھی تو مجھے کس طریقے سے اپنے اندر سے ختم کرنی ہے۔ آج کا انالیسس کرنا جانتا ہے وہ، اور اپنے فیوچر کے لیے ٹھیک ایسٹیمیشن کرنا جانتا ہے کہ اچھا میرے پاس اتنا وقت ہے، مجھے اس کو اس طریقے سے کیلکولیٹ کر کے اس چیز کے اوپر لگانا ہے تو میں ایک پروڈکٹیو، ایک کریٹیو، ایک اللہ کی محبت میں جینے والی انسان کریٹیو ہو جاؤں، شمار ہو جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ ایسا ہوتا ہے اسلام کے نزدیک ایک پڑھا لکھا انسان، اس کو کہتے ہیں فلسفی آف نالج، قرآن کا یہ ہے کہ جب تک آپ تدبر کرنا نہیں سیکھتے، اس لیے میں نے اس ورڈ کے سے کنیکٹ کرنے کے لیے یہ فلسفی چھوڑ دی تھی، ابھی ایک اور چھوڑی ہوئی ہے میں نے، فلسفی آف ایمان، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ میں نے کیوں چھوڑا تھا وہاں پہ، میں نے یہ کیوں آپ کو اس وقت نہیں پڑھایا تھا کہ میں پہلے یا تو وہاں تدبر پڑھاتی پھر آپ کو یہ پڑھاتی تو اس کا فلو ٹوٹ جاتا اس چیز کا، اور اگر میں تدبر کو پڑھائے بغیر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی تو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو اب مجھے بتائیں، اب اپنی زندگی پہ اگر ہم غور کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے، اور ہم اپنے اوپر اس چیز کو اپلائی کر کے دیکھیں تو ہمیں اگر اپنے ماضی کا صحیح پتہ ہے، اور اگر ہم اپنے آج میں صحیح طریقے سے اپنا انالیسس کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنے فیوچر کے لیے اسٹیمیشن ٹھیک کر رہے ہیں تو ہم ایک نالجبل پرسن ہیں، ہم ایک پڑھے لکھے انسان ہیں۔ فیوچر کیا ہے ہمارے نزدیک؟ اب ہم نے آنا ہے قرآن پہ کہ یہ کیسے قرآن کی فلسفی آف نالج ہے، قرآن کا طریقہ کیا ہے۔ ہم سب نے قرآن کو پڑھا، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کا طریقہ کیا تھا؟ سب سے پہلے قرآن نے ماضی بتایا انسانیت کا، انسانوں کا ماضی قرآن نے بتایا، سب سے پہلے حضرت آدم کا واقعہ بتایا قرآن نے، ٹھیک ہے، حضرت نوح کا واقعہ بتایا قرآن نے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، جتنے انبیاء کرام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے بڑھ کے واقعات بتائے گئے۔ تو قرآن کا طریقہ کیا ہے، فلسفی آف نالج کیا ہے؟ پہلے ماضی کا پتہ ہو، شروع کے سپاروں میں زیادہ ہے، آپ نے پڑھا، میرے ساتھ پڑھا آپ لوگوں نے، الحمدللہ شروع کے سپاروں میں پاسٹ کا ذکر زیادہ ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ ایگری کرتے یا نہیں؟ آنسر کریں مجھے، کوئی بھی ایک اپنا مائک ان میوٹ کریں، مجھے آنسر کریں کہ جب اللہ رب العزت نے جی مائک ان میوٹ کیجیے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ایسے ہی پڑھا تھا نا، ایسے ہی پڑھا تھا کہ سب سے پہلے اب قرآن کی فلسفی آف نالج اللہ نے قرآن میں اپلائی کی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جو بہت زیادہ فوکس ہمارا کروایا گیا ہے وہ ماضی کے جو واقعات ہیں ان کی طرف ہے۔ بنی اسرائیل کہاں سے شروع ہو رہا ہے قرآن؟ سورہ بقرہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اس کے اندر کہاں سے شروع ہو رہے ہیں واقعات؟ اس میں ڈائریکٹ نماز کا حکم تو نہیں آ رہا، اس کے اندر ڈائریکٹ معاملات تو نہیں آ رہے، اس میں پہلے ماضی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کیسے کیسے ہوتے ہیں، نفسیات بتائی جا رہی ہے، انسان کیسے کیسے ہوتے ہیں، سوال کس کس طریقے کے کیے گئے تھے، اور ماضی تھا کیا انسان کا، ٹھیک ہے۔ پھر درمیان میں جو قرآن کا حصہ ہے اس کے اندر کیونکہ ہم نے انالیسس کرنا ہے اپنا ایک انسان کے طور پہ، تو اس کے اندر معاملات زیادہ ہیں، معاملات کا پتہ ہوگا تبھی تو ہم انالائز کریں گے نا، تبھی ہم انالائز کریں گے۔ قرآن نے بتایا سچ بولو تو ہم انالائز کریں گے اچھا ہم سچے انسان ہیں یا نہیں۔ قرآن نے بتایا نماز پڑھو، نماز قائم کرو، تو ہم انالائز کریں گے کہ اچھا ہم نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ادا کرتے ہیں تو کیسی نماز ہوتی ہے۔ قرآن نے بتایا روزے رکھو تو ہم روزہ رکھیں گے تو ہی انالائز کریں گے نا کہ رمضان میں ہم نے کیا اپنے ساتھ، کیا روزے کو ہم نے اس کی صحیح
جو عصمت صحیح، عزت صحیح، اس کی جو اسپرٹ ہے اس کے ساتھ رکھا، یا ہم نے اس کو ضائع کر دیا، اس کو ہم نے خدا نخواستہ بالکل ویسٹ کر دیا. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہوگا تو کریں گے نا، اس کا اینالائز کریں گے اس چیز کو. حج کا پتہ ہوگا تو ہم اینالائز کریں گے کہ اچھا اسلام کو پسند ہے یہ چیز کہ مسلمان امیر ہو. استطاعت پیدا کرے اور پھر حج کر کے آئے، استطاعت پیدا کرے اور پھر حج کر کے آئے. اسلام کسی مسلمان کو غریب نہیں دیکھنا چاہتا. اسلام کا طریقہ کار ہی یہ نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر جو حج ہے اس کے لیے ہر انسان کے پاس وسائل پیدا خود کر دیتا ہے اللہ رب العزت. ٹھیک ہے، یہ تقسیم اس لیے رکھی گئی ہے کہ اسلام نہیں چاہتا، مسلمان کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اللہ رب العزت نے جو چاہا ہے مسلمان، وہ ویسا مسلمان ہے کہ پوری زندگی کی دوڑ میں پورے طریقے سے آگے نکلنے کی کوشش کرے، ارن کرے اور حج کر کے آئے، کمائے، استطاعت پیدا کرے اور حج کر کے آئے. یہ معافی نہیں رکھی گئی. ہاں کچھ ایگزامپلس کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنانی تھی زندگی میں، وہ بھی ضروری ہیں. جو نہیں جا سکتے تو اس پہ اوپر آنسریبل بھی نہیں ہے. لیکن میجورٹی اگر نہیں کما رہی اور اپنی کمائی میں سے بیسٹ حصہ نکال کے حج کر کے نہیں آ رہی، آنسریبل ہے اللہ کو. ہم جو اتنے نمود و نمائش کر لیتے ہیں نا، شادیوں پہ اتنے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لیے ہم نے، پارٹیز پہ اتنے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لیے ہم نے، عیدوں پہ خرچ کر لیے ہم نے، ابھی اس طرح کی رسموں پہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں، بسنت پہ خرچ کر لیا اتنا کچھ، اور پھر ہم کہتے ہیں اچھا حج کے لیے پیسے جمع نہیں ہو رہے. تو ہمارے پاس یہاں جمع نہیں ہو رہے نا، وہاں پہ ہم آنسریبل ہیں اللہ کے آگے کہ جب یہ سب کچھ کر رہے تھے تمہارے پاس حج کے لیے کیسے جمع نہیں ہوئے، تم کیسے نہیں جمع کر سکے حج کے لیے. ٹھیک ہے، تو قرآن کی فلسفی آف نالج جو ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے پاسٹ کا پتہ ہے، اس کے بعد آپ کو اینالائز کرنا آ گیا کہ اچھا یہ چیز اتنی ایسے مجھے کرنی ہے، مجھے اس طریقے سے زندہ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری یہ اس وقت ڈیوٹی مجھے اسائن کی ہے، مجھے اس روپ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین بنایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر بولنا سکھایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھنا سکھایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے میرے قلم کو اور میری زبان کو خوبصورت کر دیا ہے، تو مجھے اپنا کریکٹر پہچاننا ہے کہ پھر یہ زبان اور یہ قلم قرآن کے لیے استعمال ہوگا، یہ زبان اور یہ قلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے لیے استعمال ہوگا، یہ زبان اور یہ قلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوگا. اب اگر اپنا کریکٹر پہچان لیا ہے تو پھر اس کریکٹر کی جو ڈیمانڈ ہے، اس کریکٹر کی جو ڈیمانڈ ہے، اس کریکٹر کا جو کرائیٹیریا ہے، اللہ کی بات کرنے والے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، اللہ کی بات کرنے والے کبھی بد اخلاق نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والے کبھی بے ایمان نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والے کبھی نہ شکرے اور اس طرح کے نہیں ہو سکتے کہ وہ صبر کرنے والے نہ ہوں. تو پھر جیسے ہی اپنی ڈیوٹی کو پہچاننا ہے، ویسے ہی اس کے پیرامیٹرز کو بھی پہچاننا ہے، پھر ان کو فوری طور پہ اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، اس کے اندر زندہ رہنے کی کوشش کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں خود کو ڈسکور کرنا. یہ کرنے کے لیے آئے ہم یہاں پہ. اس کے بعد اس کام میں کیسے بے مثال کرنا ہے ہمیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ہم خود کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. زبان اس وقت رک جائے ایک لفظ نہیں بول سکتے، اس وقت سانسیں رک جائیں ایک لمحے کا کام نہیں کر سکتے. تو وہ اللہ کی ذات ہے جو کرا رہی ہے، جو کام لے رہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اس کے آگے پھر شکر گزار رہنا ہے. اب فیوچر کیا ہے، فیوچر کی ایسٹیمیشن کیا ہے جو اسلام نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے، جو قرآن نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے کہ فیوچر کو ایسٹیمیٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ایسٹیمیشن کرنے کے بعد اس کے مطابق جینے والے ہوتے ہیں. تو قرآن نے ہمیں ہمارا فیوچر بتایا ہے، قرآن اور سنت ہمیں ہمارا فیوچر بتاتے ہیں کہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے. سورہ حج کی جو آیت میں نے آپ کو بار بار یاد کرانے کی کوشش کی، سورہ حج کی آیت نمبر 47، کہ دنیا چند لمحے کی ہے، دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے، دنیا کے رشتے بھی امتحان ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی امتحان ہیں، دنیا کے غم بھی امتحان ہیں، دنیا کی خوشیاں بھی، ہر چیز امتحان ہے، دنیا کی ہر چیز امتحان ہے. اور فیوچر کی ایسٹیمیشن کیا ہے؟ جنت. جنت کے لیے سفر کرنا، جنت کو کمانے کی کوشش کرنا، اونچی جنتوں کو کمانے کی کوشش کرنا، اونچی جنتوں کو اپنا ہدف بنا کے، اپنا مشن بنا کے، اپنا ٹارگٹ بنا کے ہر روز اس کے لیے جینا، ہر روز اس کی تمنا کرنا. یہ فیوچر کی ایسٹیمیشن ہے. تو اب مجھے بتائیں کیا قرآن یہ نہیں تھا؟ ابھی ہم نے جو دورہ قرآن کیا ہے، اب میں آپ کو 1 منٹ دے رہی ہوں، بلکہ 30 سیکنڈز کے اندر اندر مائک آپ کا آن ہو جانا چاہیے. کوئی 1 یا 2 میری فرینڈز آپ ایکسپلین کریں گی کہ جو قرآن ہم نے پڑھا ہے، ابھی دورہ قرآن ہم نے کیا ہے، ابھی اس میں کیا ہمیں یہ فلسفی آف نالج اپلائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی؟ قرآن نے ایسا ہی چاہے نا کہ پہلے ماضی بتایا، پھر آپ کو اپنا اینالائز کرنا بتایا خود کو، اور اس کے بعد آپ کو فیوچر ایسٹیمیشن بتائی ہے. تو قرآن کے نزدیک پڑھا لکھا انسان وہی ہے، قرآن کے نزدیک ایجوکیٹڈ پرسن وہی ہے جس کو یہ 3 کام آتے ہیں.
جسے یہ نہیں آتا وہ تدبر کے دائرے سے باہر ہے، وہ ایجوکیشن کے دائرے سے باہر ہے، وہ جتنی مرضی ڈگریاں خود پر لاد لے، وہ کبھی بھی قرآن کے نزدیک ایک ایجوکیٹڈ پرسن نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیں، جب قرآن ہم نے پڑھا کہ ایسا ہی تھا، میں وقت دے رہی ہوں آپ کو بات کرنے کا۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی بالکل ایسا ہی تھا، کیونکہ ہمیں تمام جو اقوام ہیں ان کے بارے میں جو ملتا ہے پڑھنے کو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، جو پچھلی اقوام گزری ہیں، تو وہ یہی ہے نا کہ قرآن ماضی بتا رہا ہے، دین ہمیں ہمارے حال میں بھی جینا سکھا رہا ہے، اور فیوچر بھی کہ ہم اپنی لائف کو کس طرح سے سٹینڈ لے سکتے ہیں تاکہ ہم جنت کیسے حاصل کریں۔ کیسے یہ تمام راستے ہم الحمدللہ قرآن پاک ہی بتاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ 100% ایسا ہی ہے، بلکہ آج کل جو ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے نا، آج سے کئی صدیاں پہلے ہمیں قرآن نے بتا دیا۔ جی اس چیز کا بالکل، ہمیں بہت علم ہو رہا ہے کہ کتنی باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا انکشاف کر دیا تھا، جو آج ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ ہر علم، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اس میں بڑے خوش قسمت ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں بہت جدید علوم سے اس وقت رضا کر دیا تھا، الحمدللہ آج ہو رہے ہیں۔ بالکل، الحمدللہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ سائمہ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ جی اور کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں سے بہت کچھ مل رہا ہے، سیکھنے کے لیے مل رہا ہے، جو ہم مستقبل میں اس میں ہم اپنی کوتاہیوں کا بھی ازالہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ جی تو اب یہ جی اب آپ میں سے کوئی اور ابھی بات کرنا چاہ رہے؟ اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اب مجھے اب آپ یہ جب دونوں تینوں چیزیں دیکھ رہے ہیں، جو قرآن کا فلسفی آف نالج ہے، جب ہمیں یہ سمجھ آ گیا نا، اب آپ اپنے بزرگوں پہ نظر ڈال کے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اب ذرا 2 منٹ کے لیے اپنے بزرگوں پہ نظر ڈال کے دیکھیں کہ اگر وہ ایسے تھے، اگر وہ 100% ایسے تھے کہ ان کو یہ تمام چیزیں پتہ تھیں کہ ہمارا جو ہے فیوچر کیا ہے اور ہمارا آج کیا ہے اور ہمیں خود کو اینالائز کس طریقے سے کرنا ہے، اگر ہمارے بزرگ اس طرح کے تھے، سب ذرا اپنی اپنی فیملی پہ غور کریں، اپنی فیملی پہ غور کریں، اپنے گرینڈ پیرنٹس پہ غور کریں، ٹھیک ہے؟ ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا، ہمارے بچپن میں ہم جن اساتذہ سے ایون پڑھتے رہے، ٹھیک ہے؟ اگر مجھے کسی نے ایک لفظ بھی سکھایا نا تو میں اس کا احسان مانتی ہوں۔ مجھے اگر پہلا ایک پینسل پکڑ کے لکھنا، میری ایک خالہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور ہوتی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، تو انہوں نے مجھے پینسل پکڑ کے لکھنا سکھایا تھا۔ تو انسان کو اپنے پہلے ٹیچر کو بھی نہیں بھولنا، کبھی نہیں بھولنا انسان کو، ٹھیک ہے؟ وہ میری امی کی مطلب خالہ زاد بہن تھی، اور بہت زیادہ الحمدللہ مجھے محبت ملی ہے ان سب سے۔ تو اسی طرح سے میری ایک اور میری مدر کی خالہ زاد بہن تھیں، ان کی بیٹیاں تھیں، میں ان کے پاس بہت زیادہ جاتی تھی، بہت زیادہ میں ان سے الحمدللہ میں نے لرن کیا۔ تو مجھے نا ایک ایک ایکسپریشن یاد ہے ان لوگوں کا، کہ جس طریقے سے وہ سکھاتے تھے، جس طریقے سے وہ بتا رہے ہوتے تھے، پھر پیرنٹس نے کس طرح بتایا، پھر میری گرینڈ مدر نے کس طرح بتایا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ سب چیزیں انسان ایک لمحے کے لیے، ذرا ایک لمحے کے لیے پلٹ کے دیکھیے، اگر کسی کے پاس ڈگری نہیں بھی تھی، جیسے جو میری گرینڈ مدر تھیں اس زمانے میں، ان کے جو بھائی تھے وہ تو علی گڑھ یونیورسٹی کے مطلب گریجویٹ تھے، لیکن خواتین کو اس زمانے میں، کیونکہ اس وقت یہ پاکستان تو نہیں بنا تھا، تو ہندو اور مسلم اکٹھے رہتے تھے، تو جو بہت اچھی اس طرح کی فیملیز ہوتی تھیں وہ اپنے گھروں میں بیٹیوں کو ایجوکیٹ کر لیا کرتے تھے، بھیجتے نہیں تھے ان کو کسی جگہ پہ۔ تو وہ اس لحاظ سے تو ایجوکیٹڈ لیڈی تھیں کہ ان کو پڑھنا اور لکھنا آتا تھا، لیکن ڈگری نہیں لی ہوئی تھی کوئی۔ تو اب ذرا ان بزرگوں کے اوپر ایک دفعہ پلٹ کے دیکھیں، ایک دفعہ ان بزرگوں کی باتوں کو سوچ کے دیکھیں، کیا ہمیں ان کے اندر وہ انٹلیکچوئلز نظر آتے ہیں؟ کیا ہمیں ان کے اندر وہ انٹلیکچوئلز نظر آتے ہیں؟ یقیناً آتے ہیں، یقیناً آتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے ڈیفائن کرنا ہو نا ایجوکیٹڈ لیڈیز کو، اگر مجھے ایجوکیٹڈ لیڈیز کی لسٹ، جی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی، جی پلیز، کہ مطلب ڈگریز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میرے پاس ماسٹرز کی ڈگری اور میری ماما کے پاس کوئی ڈگری نہیں، تو میں اگر کمپیئر کرتی ہوں نا ایز اے مدر، تو مجھے ایسا لگتا ہے میری امی مجھ سے زیادہ بہترین ماں، ہاں ایجوکیٹڈ زیادہ تھی۔ یعنی ہم دیکھیں، میں یہی بات بیسکلی میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر میں لسٹ بنانے کی کوشش کروں نا اپنی لائف میں ایجوکیٹڈ لیڈیز کی، جن سے میں نے سیکھا، تو میری دادی اس میں سر فہرست ہیں، پھر اس کے اندر میری مدر ہیں، اس کے اندر میری پھوپھو ہیں، اس کے اندر میری جو میرے سے جڑے اور میری خالائیں، میری چاچی، میری تائی، وہ رشتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سارے رشتے اس کے اندر ہیں۔ اب ان میں
جیسے میری دادی کی میں بات کر رہی ہوں یا میں اپنی مدر کی ایون بات کر رہی ہوں، تو میری مدر بھی انہوں نے صرف اسکول تک پڑھا تھا، وہ کسی کالج یونیورسٹی نہیں گئیں، لیکن میں ان کو کہا کرتی تھی کہ آپ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ جو ہوم اکنامکس ہے نا، اس میں پی ایچ ڈی ہیں. یہ میں بار بار ورڈز بولتی تھی ان کو، بار بار بولتی تھی، اور وہ خوش مسکراتی تھی اس بات پہ، وہ مسکرایا کرتی تھی اس بات پہ. تو ہم سب کی مدرز ایسی تھیں میری فرینڈس. آپ اب میجورٹی آپ اپنی مدرز کو اگر ایک لمحے کے لیے غور کریں گے نا، یا میں اپنی مدر کی جن خالہ زاد بہنوں کی بات کر رہی ہوں، ان میں سے ایک حیات نہیں ہے اس وقت، ٹھیک ہے، تو میں ان سب کی بات اگر میں پلٹ کے دیکھتی ہوں نا، ان چہروں کو، ان کے صبر کو، ان کی مسکراہٹیں، ان کے گھرداری کے ان کے جو حساب تھا، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر خوش رہنے کے جو تاثر تھے، میرے حساب سے ہم لوگوں سے زیادہ ایجوکیٹڈ تھے. میرے حساب سے ہم لوگوں سے زیادہ ایجوکیٹڈ تھے، کیونکہ جو قرآن کا فلسفی آف نالج ہے نا، اس پہ پورے اترتے تھے، اس پہ پورے اترتے تھے وہ لوگ، اس پہ پورے اترتے تھے. ان کو جینا آتا تھا، ان کو ماضی کا بہترین پتہ تھا، ان کو اپنے جو نارمل زندگی ہے اس کو اینالائز کرنا قرآن و سنت کے مطابق آتا تھا، اور ان لوگوں نے اپنی آخرت سے بے پناہ محبت کی ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر میں لسٹ بناؤں، میں اپنی دادی کو اس پہ سر فہرست رکھتی ہوں. میری یادوں میں، میری ہر لسٹ میں وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہیں. اس کی وجہ یہ کہ میں نے ان سے زیادہ میں نے پورے طریقے سے ایک بہترین کمانڈ کے ساتھ اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو لے کے چلنے والی ایک عبادت گزار، ایک محبت کرنے والی عورت میں نے نہیں دیکھی، ٹھیک ہے. اسی طرح سے میں اگر اپنی مدر کو دیکھتی ہوں، اگر میں اس کے بعد اپنے اس سے جڑے ہوئے تمام ان رشتوں کو دیکھتی ہوں، میرے نزدیک بہت ویل ایجوکیٹڈ عورتیں تھیں، ویل ایجوکیٹڈ، ویل بیہیوڈ، کیونکہ قرآن کی فلسفی آف نالج پہ پوری اترتی تھیں. اسی طریقے سے میں اگر اپنی ان ٹیچرز کو دیکھوں جن سے میں نے پرائمری اسکول میں پڑھا چھوٹی چھوٹی ڈگریز کے ساتھ، وہ بہت محبت کرنے والی ٹیچرز تھیں، بہت محبت کرنے والی. تو ان لوگوں کو یہ جو نالج ہے نا، فلسفی آف نالج ہے قرآن کا، یہ ان کو پتہ تھا. اگر ان کو اس وقت اپنے حالات کے مطابق جینا آتا تھا، اپنے ماضی کا پتہ تھا، اور فیوچر کی ایسٹیمیشن، یعنی وہ تہجد گزار تھے، وہ روزے دار تھے، وہ نمازی لوگ تھے، ٹھیک ہے، اگر وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے تو اٹ مینس کہ وہ بہت بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے چلنے والے تھے، تو ویل ایجوکیٹڈ لوگ تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم یہاں اپنے فرینڈ سرکل میں اگر دیکھیں، اس وقت ہمارے ساتھ جو خواتین موجود ہیں، ان میں یہ جو ابھی ہمارا آن ایئر ہو رہا ہے انشاءاللہ مدرز اینڈ ڈاٹر، آج جس کا پہلا شو آن ایئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہماری گیسٹ ہیں، آپ نے دیکھا ہے جو ہماری سب سے اس میں سینئر سٹیزن ہیں، سب سے زیادہ ہمارے گروپ میں بھی اس وقت سب سے سینئر ہیں، جیا جی اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہترین محبت کرنے والی، انتہائی خوش اخلاق، ملنسار. وہ ایک اس طرح کی خاتون ہے کہ ان کی اگزامپل جو ویل ایجوکیٹڈ لیڈیز ہیں ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ ان کو رکھا جا سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ماضی کا بہترین پتہ ہے، جینا آتا ہے، خاندان کو لے کے چلنا آتا ہے، معاملات کو لے کے چلنا آتا ہے. اپنی ایج کے ایج فیکٹر کو اگنور کر کے وہ ایک خوش مزاج عورت ہیں، وہ ایک طرح دار عورت ہیں. ان کو آج بھی اپنے اس ایسٹیمیشن کا پتہ ہے جو فیوچر کے لیے. تو میری فرینڈز، ہم نے اس کرائٹیریا کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس چیز کو مد نظر، اور جی ہم آپ سے پھر دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں. آپ نے ہم سب کے لیے دعا گو رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ العزیز. اچھا، تو اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے نا، اس کرائٹیریا کو سامنے رکھتے ہوئے، جب ہم زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کے اس کرائٹیریا کو سامنے رکھتے ہوئے، اب اپنے آپ کو نوٹ کریں. آپ اس وقت جو بھی ڈگری آپ کی ہے یا نہیں، اگر آپ کو اپنے فیوچر ماضی کا پتہ ہے، اگر آپ کو آج کے وقت کے حساب سے خود کو اینالائز کرنا آتا ہے، اور اگر آپ کو اپنے فیوچر کا فکر ہے جو کہ آخرت ہے، جو کہ جنت ہے، جو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی وہ زندگی ہے جو ہمیشہ رہنی ہے، اگر ہمیں اس کا فکر ہے اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم بہترین ویل ایجوکیٹڈ، بہترین ڈگریز رکھنے والے لوگ ہیں. تسلی رکھیں، قرآن کے فلسفی آف نالج کے مطابق اگر ہم اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں. اور اگر کوئی ایسے ہی جی رہا ہے، اب ذرا 1 منٹ کے لیے معاشرے میں دیکھوں، ساتھ آپ نے دیکھنا ہے، غور کرتے جانا ہے. آپ سب کے پاس ونڈوز ہیں، آپ سب کے پاس ونڈوز سے میری مراد ہے کہ آپ سب کے پاس آپ کی یادیں ہیں لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، بہت بہت بڑی بڑی ڈگری والے، لیکن جھوٹ بول رہے ہیں. اگر بڑی ڈگری، سب ایسے نہیں ہوتے، معاشرہ چلتی ہی ایجوکیٹڈ لوگوں کی وجہ سے رہا ہے. میں بہت زیادہ ایڈمائر کرتی ہوں پڑھے لکھے لوگوں کو، لیکن میں اس وقت بات ان لوگوں کی کر رہی ہوں جو ڈگری ہولڈر ہیں،
لیکن بیہیویئر ایجوکیٹڈ نہیں ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ اگر بہت بڑی بھی ڈگری ہے لیکن سچ بولنا نہیں آیا, اگر بہت بڑی ڈگری ہے لیکن آخرت کا فکر نہیں آیا, اگر بہت بڑی بھی ڈگری ہے لیکن آج میں اپنے جینا نہیں سیکھ رہے, خود کو انالائز کر نہیں پا رہے اور اپنے ماضی کو نہیں جانتے, چھپاتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں یا غلط چیزیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں, کیا ہم ان کو ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں؟ ایک منٹ کے لیے سوچیں اور مجھے ایک بندہ آنسر کرے گا. اگر آپ نے لائف میں کسی بھی ایسے بندے کا تجربہ کیا ہے جو بہت بڑی 4-6 ڈگریز آپ کو پریزنٹ کرنے کے بعد اپنی بات کرتا ہو لیکن اس کو بولنے کی تمیز ہی نہ ہو, جو بات کرتا ہو اپنی ڈگریز بتا کے لیکن اس کو انسانیت کے لیے کام ہی نہ کرنا آتا ہو, جو اس طرح سے بات کرتا ہو لیکن اس کو زندگی میں اس کا معیار اللہ رب العزت کی محبت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور قرآن کریم کا عشق نہ ہو, تو مجھے بتائیں کیا آپ اس کو ایک ایجوکیٹڈ انسان کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں؟ اب آپ میں سے ایک انسان مجھے کوئی بھی بتا دیں. جی ایسا ایک اسپیسیفک پرسن کی تو ہم بات نہیں کر سکتے, جی لیکن ایسے بہت سارے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے اور ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو ڈگریز ہیں وہ صرف ڈگریز ہی ہیں, صرف ڈگریز ہیں. نالج نام کی چیز نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی, بالکل. اچھا دیکھیں کہ جی سوری میں بات کو ڈب کر رہی ہوں. نہیں بتائیں. میرے خیال میں جو دین سے ہے نا, جن کو دین کی سمجھ میں ایتھکس ہیں, بالکل, ان میں صرف دنیا داری اور جب تک ہے کہ جھوٹ سے دھوکے سے کچھ فرق نہیں پڑتا, انہیں کسی بات سے فرق نہیں پڑتا, کسی بات سے فرق نہیں پڑتا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں سارا. ایک بات اور کہ جی یہ جو بھی آپ نے کوشچن کیا ہے اس کی واضح ایگزامپلس آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں آپ کو سامنے نظر آ جائے گا, جس طرح سے ڈاکٹرز آپ کو ٹریٹ کریں گے نا آپ کو سمجھ آ جائے گی. سب نہیں فاطمہ, سب نہیں. ڈاکٹرز بہت اچھے بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہر جگہ ایسے ہی ہیں. اچھا, اور ہر فیلڈ میں ایسے ہیں, ہر فیلڈ میں اس طرح کے لوگ ہیں جو صرف اپنی ڈگری لے کر پھر رہے ہیں, ان کو اپنے فیلڈ کی, اس کی ڈیمانڈ, اس کی خوبصورتی, اس کے ایتھکس سمجھ ہی نہیں آئے. جتنے ذمہ داری, شدید بڑی ذمہ داری اور بہترین ذمہ داری علماء کرام نبھاتے آ رہے ہیں اور دیندار اور نیک لوگ نبھاتے آ رہے ہیں, وہ تو آفرین ہے ان پہ کہ 1400 سال کے اندر کوئی قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکا, کوئی احادیث مبارکہ کو ختم نہیں کر سکا, کوئی کتنے بڑے پروپیگنڈے تھے لیکن کوئی اسلام کے صحیح سسٹمز کو ختم نہیں کر سکا. سینہ در سینہ وہ علماء کرام, وہ حفاظ کرام, وہ نیک ہستیاں, وہ اولیاء کرام اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں, ان کو تو سلیوٹ ہے. ٹھیک ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ ساری چیزیں لے کے چل رہے ہیں اور کتنی بڑی ذمہ داری انبیاء کی وراثت کو نبھاتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ہم کسی بھی فیلڈ کو لیبل نہیں کر سکتے, کسی بھی جگہ کو لیبل نہیں کر سکتے, لیکن موجود ہر جگہ پہ ہیں اس طرح کے لوگ, ہر جگہ پہ موجود ہیں. اور اسی لیے قرآن نے یہ اسپیسیفک کرائٹیریا بتایا ہے نا کہ ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو, کوئی بھی بندہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور بہت لمبی چوڑی اپنی اسپیچ دے رہا ہے اور بہت زیادہ اپنی ڈگریز بتا رہے ہیں, ہمیں 10 منٹ میں ہم اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. ہر انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ود ان سیکنڈز انالیسس کر لیتا ہے کہ اچھا اپنا ماضی تو بتا نہیں پا رہا, ٹھیک ہے, یا چھپانا چاہ رہا ہے یا موڑ کے بتا رہا ہے, کیونکہ ایک بندہ جو باتیں کر رہا ہے نا اس کا کردار اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے, کس کلچر سے بلانگ کرتا ہے, کس طرح کی زندگی جی کے آیا ہے, کس طرح کے معاملات جو ہیں اس نے گزارے ہوں گے. انسان کی وہ کہتے ہیں نا خاندانیت نظر آتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نظر نہیں آتی. انسان کی طرح داری, اس کی وضع داری, اس کی انکساری, اس کی اور بہت ساری عادتیں دکھاتی ہیں بہت اچھے خاندان سے بلانگ کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے کریکٹر کے اندر بہت ساری اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے پوائنٹس, ٹھیک ہے. آپ بات شروع کیسے کر رہے ہیں, آپ ختم کیسے کر رہے ہیں, آپ میں پیشنس کتنا ہے, آپ گڈ لسنر ہیں کہ نہیں, آپ بات کو سمجھ سک رہے ہیں یا نہیں, آپ تو چیز میں سے صحیح پوائنٹ کو گریسپ کر پا رہے ہیں یا نہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بتا رہی ہوتی ہیں اس انسان کی پشت پہ یہ ڈگریز لدی ہوئی ہیں. اور یہ تو قرآن نے کہا ہے نا, یہ تو قرآن نے کہا ہے, ہم نے قرآن میں پڑھا ہے ابھی کہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر وہ جو علم ہے نا وہ ان کی پشت کے اوپر ایک, جس طرح اس پہ ایک گدھے کے اوپر سوار کر دی جائیں چیزیں, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. تو جس کے دل میں اتر گیا ہے نا وہ صرف وہ انسان ہوتا ہے جو تدبر کرتا ہے,
جس کی یہ ونڈو اوپن ہے کہ غور کرنا ہے، جس کی یہ ونڈو اوپن ہے کہ خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، جس کے یہ مارجن اس نے خود کو دیا ہوا ہے کہ میں اللہ کا اوتار نہیں ہوں، مجھے جہاں جو چیز ٹھیک نظر آئے گی مجھے اپنے اندر وہ پیدا کرنی ہے، مجھے جہاں اپنی جو غلطی نظر آئے گی مجھے اس کو ایڈمٹ کرنا ہے، مجھے اس کو دہرانا نہیں ہے۔ تو جب انسان ایسا ہو جاتا ہے بیسیکلی اس وقت ہی وہ قرآن کی فلسفی آف نالج پہ پورا اترتا ہے۔ قرآن کی فلسفی آف نالج یہی ہے کہ ہم نے اپنی ہسٹری کو اچھے طریقے سے جاننا ہے، ہم نے اپنے آج کو صحیح طریقے سے انالائز کرنا سیکھنا ہے، ہم نے اپنے فیوچر کی ایسٹیمیشن یعنی اپنی جنت کی طرف، اپنی آگے کی منزلوں کی طرف بہت توجہ رکھنی ہے، اور اس چیز سے باہر نکل جانا ہے کہ میری ذات یہ میں شیطان ہے، میرا خاندان یہ میں شیطان ہے، میرا علم یہ میں شیطان ہے، میرے پاس جو نعمتیں، میرے بینک بیلنس، میرے محل، یہ میں شیطان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کو ختم کرتے ہوئے ہم نے کیسا ہو جانا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی زندگی، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت خاندان، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت آپ کا گھر، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہماری اولاد، جب ہم ایسے ہو جاتے ہیں نا پھر ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم میں جیتے ہیں پھر ہم شیطان کے رہتے ہیں۔ تو ہم نے اس میں سے باہر نکل کے تدبر کو اختیار کرنا ہے۔ اب جب قرآن پڑھنا ہے نا تو انشاءاللہ اس فلسفی آف نالج کو دل میں بٹھا کے پڑھیں گے، پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ جو تین طرف کیٹیگرائز کی ہیں نا چیزیں، ہسٹری بتائی ہے، آج میں جینا سکھایا ہے، فیوچر کا بتایا ہے، تو یہی ہماری فلسفی آف نالج ہے، اور یہی کرائٹیریا ہے۔ جس کو یہ پتہ ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے، جسے نہیں پتہ وہ ان ایجوکیٹڈ ہے۔ ایک کاغذ کی ڈگری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ ڈگری تو ساتھ لے کے جا بھی نہیں سکتا کوئی، عمل ساتھ جانے ہیں نا، تو پھر عمل کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، پھر بیہیویئر کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، پھر انسان جو کام کر رہا ہے اس کے اندر ایجوکیشن نظر آنی چاہیے۔ اگر اس میں ایجوکیشن نہیں نظر آ رہی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ان ڈگریز کا، اٹھا کے جتنی مرضی اپنے اوپر ہم لاد لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، نہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہے، نہ اس کا انسانیت کو کوئی فائدہ ہے، نہ اس کا ہمارے امت کو کوئی فائدہ ہے، اور نہ اس کا ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ اس چیز کو ہم نے بہت کلیئرلی سمجھنا ہے۔ اچھا اس وقت ٹائم ختم ہو گیا ہے، چھوٹی سی مختصر سی دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اچھا مدرز اینڈ ڈاٹرز آن ایئر ہو گیا ہے، اور یہ بالکل ایک نیک نیتی سے شروع کیا گیا ہے۔ اس کے اندر ہماری اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، فائزہ کامران امریکہ سے، جو بھی ہمارے کوسچنز ہوں گے اس کے آنسرز وہ ہمیں دیں گی، اور یہ اس کا سارا اس کو جو ڈیزائن کیا ہے، اور اس میں جو بھی ہم اس میں جس طریقے سے خواتین کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ میرا پروجیکٹ ہے، اللہ پاک کروا رہا ہے اپنی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا مجھے، میری فرینڈس کو، کہ ہم اس کو کر پا رہے ہیں۔ اس کے اندر جو ہماری گیسٹ ہیں وہ بھی بہت ایجوکیٹڈ، بہت لونگ فیملیز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کو ضرور دیکھیے گا، ایجوکیٹ کرنے کی نیت سے ہے۔ بہت سارے کویشچنز کے آنسرز آپ کو ملیں گے۔ مدرز اینڈ ڈاٹرز یہ ہو گیا، آن ایئر ہو چکا ہے۔ تو ابھی میں لنک اس کا گروپ میں لگاتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز میں آپ کو ہمارا مقصد ایک ہی نظر آئے گا، اور وہ ہماری آخرت ہے انشاءاللہ۔ تو دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ رب العزت، یا اللہ رب العزت، یا اللہ رب العزت، میرے اللہ آپ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں۔ پروردگار آپ تو دل میں جاگنے والی خواہشات سے لے کے، ہر عمل سے لے کے، زندگی میں موجود ہر کرب، ہر خوشی سے لے کے، ہر کامیابی، ہر رنجش، ہر ناکامی سے لے کے، ہر چیز کو ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں۔ یا اللہ اس وقت جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں میرے اللہ، میرے پروردگار، میرے پیارے مالک، اس وقت جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ، ہمارے دلوں میں یا اللہ جو بھی اس وقت خوف ہے ان کو دور فرما دے، اپنی رحمتوں سے جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور فرما دیں یا اللہ، جو بھی تکالیف ہیں ان کو دور فرما دیں یا اللہ، جو خوشیاں ہیں ان کو اپنی رحمتوں سے بڑھا دیں اللہ، ہمارے رزق میں، ہماری خوشیوں میں، ہمارے ایمان میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما دیں۔ میرے پیارے رب ہمیں پسند فرما لے اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں پسند فرما لے اللہ، اپنی رحمت سے ہمارا قرآن پڑھنا، پڑھانا یا اللہ، اس پہ غور کرنا یا اللہ، اس وقت یہ وقت لگانا اللہ، اس کو پسند فرما لے اللہ جی، ہم اس قابل نہیں ہیں، آپ اپنی رحمت سے پسند فرما لیں، اور یا اللہ پاک اس کے انعام کے طور پہ یا اللہ، ہماری موت کا ذائقہ، ہماری قبریں، ہمارا حشر کا دن، ہماری جنتیں، ہمارے ماں باپ کی، ماں باپ کے ماں باپ کی، اولادوں کی، اولادوں کی اولادوں کی، شوہر بہن بھائیوں، سب رشتوں کی جنتیں بہت خوبصورت بنا دیں یا اللہ پاک، جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں گھر عطا فرما دیں،
اور یا اللہ اس گھر میں اس طرح داخل کیجیے گا یا رب کہ آپ بھی راضی ہوں، آپ کے حبیب بھی راضی ہوں، یا اللہ ہمارے والدین بھی راضی ہوں۔ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ امت مسلمہ کی جتنی مشکلات ہیں ان کو دور فرما دیں یا اللہ۔ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، حرمین کی حفاظت فرمائیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، ایران کی، پاکستان کی حفاظت فرمائیے اللہ، میرے وطن کے ایک ایک ذرے کی، ایک ایک چپے کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، ہماری افواج کی اور پوری مسلم ورلڈ میں جو یا اللہ تعالیٰ ہماری افواج ہیں اللہ، سب کی حفاظت فرمائیے میرے اللہ۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے یا اللہ، ہمارے وقت میں برکت عطا فرما دیجئے، آمین آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔